اس زمین پہ بارش نہیں برستی، اس زمین پہ بھی پانی گرتا ہے، اور جہاں پر کھیتی ہوتی ہے اس زمین پہ بھی پانی گرتا ہے، پانی پوری زمین پہ گرتا ہے۔ لیکن جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے اسی زمین میں فصلیں اگا کرتی ہے، جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پہ کتنا بھی پانی برس جائے وہاں فصلیں نہیں ہوتی۔ تو سنیں، جس طرح فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہوتی ہے اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہوتی ہے۔ آج ہماری قوم چاہتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آج کہ آج بھی ہماری گود میں صلاح الدین ایوبی آئے، محمد بن قاسم آئے، دعائیں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے سسکتے ہوئے دور میں جب انسانیت دم توڑ رہی ہے، جب حقانیت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے پھر سے خالد بن ولید آ جائیں۔ مجھے بتائیے یہ زمین پھاڑ کے نکلیں گے کہ آسمان کا سینہ چیر کے آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے تو آج بھی ماں کی گود سے آئیں گے، اگر آج بھی آئیں گے کسی باپ کے آنگن میں آئیں گے، لیکن شرط ہے یہ تبھی آئیں گے جب ماں پارسا ہوتی ہے، تبھی بیٹا عبدالقادر جیلانی آتا ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نسلیں اچھی ہوں تو پھر اچھی گودوں کا انتخاب کریں۔ نوجوانوں، زندگی کا فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ حسن کچھ بھی نہیں ہے انسانیت اور شرافت کے سامنے۔ ہم نے کتنے حسینوں کو پھانسی لگاتے دیکھا ہے، ایسے کتنے بندوں کو مرتے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے شوق کے مطابق پسند کی شادی کی، لیکن کچھ دن کے بعد ہم نے انہیں کبھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیکھا، کبھی دریا کے کنارے سے اٹھایا گیا، کبھی کھیت کے اندر سے مردہ نکالا گیا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے زہر سے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اور یار کیوں مرا؟ کیا کمی تھی زندگی میں؟ بیوی سے تنگ آ کے اس نے آتما ہتیا کر لی۔ مجھے بتا تو صحیح، تو نے پسند کی شادی کی، حسن تیری مرضی کا تھا، جوانی تیری خواہش کے مطابق تھی، چال چلن تیرے اتوار کے تھے، پھر یہ پھانسی کیوں لگ گئی؟ تجھے زندگی سے نفرت کیوں ہو گئی؟ تو پتہ یہ چلا حسن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ شرافت ہوا کرتی ہے، وہ حیا ہوا کرتی ہے، وہ پارسائی ہوا کرتی ہے، وہ پاک بازی ہوا کرتی ہے۔ اگر زندگی کی برکتیں چاہتے ہو تو مرضی سے حسین کے دامن میں نہ جا، اگر زندگی کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ دیکھ جو مصطفیٰ نے کہا ہے، آقا فرماتے ہیں جب زندگی کے فیصلے کرو تو حسن دیکھ کے مت کرنا بلکہ کردار دیکھ کے فیصلے کرنا۔ اگر پارسا گھر میں آئے گی آنگن تیرا ہوگا نظارے جنت کے ہونے لگ جائے۔ کوشش کیا کریں، یہ زندگی کا پہلا فیصلہ بہت سوچ کے کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ورنہ دولت بھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہاں اگر سکون نہیں تو پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ اب ذرا اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں۔ ہم اپنی ماں کو بھیجتے ہیں، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، جاؤ دیکھ کے آؤ، اس کا حسن ایسا ہونا چاہیے، یہ اس کی پہچان ہے۔ حسینوں کی ہر ادا اس کے سامنے پیش کر دی کہ ایسا ایسا حسن ہو۔ ہم نے دیکھا نکاح بھی ہو گئے، پھر طلاقیں بھی ہو گئی، طلاقیں بھی ہو گئی، مگر تم نے بار بار سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا نکاح بڑا عجیب ہے۔ ہاں، اور وہ کسی اور کا نہیں، تیرے میرے پیر، پیران پیر دستگیر سرکار غوث پاک کے والد گرامی کا نکاح، عام نکاح نہیں ہے۔ ذرا غور سے سننا میری بات، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سنے میری بات کو غور سے۔ کیا کیا تھا سرکار غوث پاک کے والد نے؟ پارسا کتنے بڑے تھے، دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور نماز میں قرآن پڑھا کرتے۔ یہ آپ کی پارسائی اور یہ آپ کا تقویٰ اور یہ آپ کا عمل تھا۔ افطار کے وقت کیا کیا تھا؟ دریا کے کنارے پانی پینے تو گئے تھے۔ نئی بات تو نہیں ہے نا، پرانی بات ہے نا۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو پھر بولیے تاکہ مجھے پتا لگے آپ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جو میں پوچھوں وہ بتائیے، کیا کیا تھا دریا کے کنارے جا کر؟ سیب ہی تو کھایا تھا، چرا کے کھایا تھا، چھین کے کھایا تھا، کسی سے کسی کا حق مارا تھا، کسی سے لوٹا تھا، دریا میں بہتا رہا تھا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا، بہتا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا۔ دل نے کیا کہا؟ ابو صالح یہ جو تو نے کھایا اس کے مالک سے پوچھا تک نہیں؟
اس کے مالک سے پوچھا تک نہیں. ایک سیب کا ٹکڑا منہ کے اندر گیا, حلق پار کیا اور دل نے کہہ دیا پوچھا کیوں نہیں. تو پھر کیا تھا کہ کیا یہ کہا کہ چھوڑو یار, کھا لیا تو کھا لیا, یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, ایسی بات کہی نہیں. آپ نے دریا کا رخ دیکھا, یہ آیا کدھر سے اور ادھر چلے جدھر سے سیب آیا. پوچھو ان علماء سے, وہاں پہنچے جہاں درخت لگے تھے سیب کے اور ٹہنیاں جھکی تھی دریا کی طرف. پھر سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ اسی باغ کا پھل ہوگا, اسی باغ کا پھل ہوگا. اللہ اکبر. باغ کے اندر گئے, مالک سے باغ کے ملاقات کی. کیسے آنا ہوا جناب, آپ کے باغ کا ایک پھل بہ کے جا رہا تھا, بنا اجازت اٹھا کے کھایا, بنا اجازت اٹھا کے کھایا, بنا اجازت اٹھا کے کھایا, بس اس کی معافی کے لیے آیا. اب پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کے غیور جو نوجوانوں سے, مجھے بتا تو سکی غوث پاک کے والد کا اپنا تقویٰ تو یہ ہے کہ سیب بہتا ہوا آیا, آپ نے اٹھا کے کھا لیا, مالک کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اس سے معافی تلافی کی جائے, جو کھایا ہے اس کے بارے میں اس سے بخشش مانگی جائے. اگر مجھے بتا تو سکی آج اپنی دکانداری کا جائزہ لیں, آج اپنے سودوں کا جائزہ لیں, آج اپنے بزنس کا جائزہ لیں. جاؤ جا کر کے دکانداروں کے بعد تولو, کسی کا 50 گرام کم ہے, کسی کا 10 گرام کم ہے, کسی کا 100 گرام کم ہے. جاؤ کپڑے بیچنے والوں کے گز ناپو, کوئی 10 سینٹی میٹر کم ناپ رہا ہے, کوئی 5 سینٹی میٹر کم ناپ رہا ہے. میری قوم تو کدھر جا رہی ہے, تجھے کس نے بتا دیا کہ کسی کا 10 سینٹی میٹر مارے گا تو تیری نسلوں کا بھلا ہو جائے گا, کسی کو 10 گرام کم تول کے دے گا تو تیری نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. ہاں صاحب, ہم نے تو ایسی بھی پنچایتیں دیکھی ہیں جہاں مار کر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں, غریبوں کو حق بھی وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی لینے والا تک نہیں ہوتا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح نسلوں کا بھلا ہوگا؟ وہ خدا کی قسم, نسلوں کا بھلا حق مارنے سے نہیں ہوتا ہے, نسلوں کا بھلا رب سے ماننے سے ہوا ہوتا ہے. جب وہ دیتا ہے تو دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے, آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ رسالت. کوشش کرو, میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کبھی اپنے آپ کو بھی آئینے کے آگے کھڑا کر کے دیکھا کرو کہ ہم کون ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم کس ڈگر پہ چلے ہیں. جانتے ہو قیامت کے دن جب حضور کی امت کا کوئی فرد دوزخ کی طرف جائے گا, فرشتے دیکھ کر روئیں گے اور وہ دوزخ میں جانے والا فرد کہے گا تم کیوں روئے, دوزخ میں تو میں جا رہا ہوں, تم کیوں روئے. تو فرشتے کہیں گے ہمیں تیرے عذاب سے کوئی لینا دینا نہیں, تجھ پہ کون سی مصیبت ٹوٹے گی یہ تو جانے اور رب جانے, تو پھر روئے کیوں. تو فرشتے کہیں گے ہم یہ سوچ کے روئے کہ کس کا امتی ہے اور کہاں جا رہا ہے. حضور کا ہوتے ہوئے دوزخ میں جائے, وہ ذرا سوچیں, خیال کریں. مجھے معلوم ہے میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جو قوم مسجدوں سے جوتے چرا لے. یہ سچائی ہے, شرم لگتی ہے جب مسجد سے اعلان ہوتا بھائی کوئی جوتے لے کے چلا گیا, اور یہ اعلان کے لیے مسجدیں بچی تھی اور تیرے چلے گئے تھے تو کم سے کم منہ بند کر لیتا. مسجدوں سے یہ اعلان کیے جاتے ہیں فلاں کے چپل لے گیا کوئی. ہماری ایسی قوم, جاؤ جا کر کے دیکھو جہاں پر کئی مسلمانوں نے اگر پانی کا انتظام فریج وغیرہ چوراہوں پہ لگے ہیں نا, تو وہاں جا کے دیکھنا مسجدوں کے باہر گلاس بھی اگر رکھیں تو زنجیروں سے بندے رکھے. بے شک مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے زنجیروں میں بندے ہیں. بے شک کیا ضرورت پڑی کہ جو پانی پینے آتا وہ لے کے چلا جاتا. استنجے کے لوٹے اس لیے باندھے گئے کہ تاکہ کوئی اسے لے کے نہ چلا جائے. یہ حالات ہے ہمارے, سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ, برا وہ نہ مانے جس کی عادت ایسی نہ ہو. لیکن یہ حالات کی سچائی ہے جو بتانے لگا ہوں. ابھی تم 100 روپے مسجد میں ڈال کے دیکھو, جان بوجھ کے جیب سے گرا کے چہرہ پھیر لینا, جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلو گے 100 کا نوٹ غائب ہو چکا ہوگا, کوئی دینے والا نہیں ہوگا. وہ اللہ کے بندو ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں تو خدا نے وہ قوم بنایا تھا کہ جب غیر مسلم بھی پردیس جایا کرتے تھے تو اپنی امانتیں ہمارے حوالے کر کے جایا کرتے تھے, ہمیں اپنی چیزوں کا رکھوالا بنا کے جاتے تھے.
کہ یہ مسلمان ہے خیانت نہیں کرے گا، یہ ایمان والا ہے، اس کے یہاں پر چوری نہیں ہوتی ہے، اس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہے، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ آج مجھے بتا تو سکی، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دعویٰ حضور سے محبت کا کرتے ہیں، مسجدوں کے لوٹے سلامت نہیں ہے، اور جا کر کے فریجوں کے گلاس سلامت نہیں ہے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو جوتیاں سلامت نہیں ہے، ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے ہیں، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اے میری قوم، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، بہرحال بدلنا ہوگا۔ آج ہم کہتے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، ہم کو کسی نے نہیں مارا، ہم کو ہمارے حالات نے مارا ہے، ہم کو ہمارے اعمال نے مارا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، دل کے پھپولے چل اٹھے، سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنی نیتیں درست کر لو، حالات بہتر کر لو۔ کہا گیا ہے اگر حلال کی کمائی کا 1 روپیہ زمین پہ گر جاتا ہے تو گڈھا ڈال دیتا ہے۔ تو مجھے بتا تو سکی، آج لاکھوں کے نقصان ہو رہے ہیں، کوئی اس کا ہمیں مل نہیں کیوں نہیں رہا ہے، کوئی بدل کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے کمایا جا رہا ہے ویسے ہی واپس جا رہا ہے۔ محنت کر کے حلال کی کمائیں گے تو وہ اس طرح ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر کمایا کہ تو اس کی ہم زکات نہیں دے رہے ہیں، پیسہ ہے تو ہم اس کی زکات نہیں دیتے ہیں، کھیتی ہے تو اس نہیں دیتے ہیں، پھر کہتے بارش ہو گئی فصل ماری گئی، چوری ہو گئی بڑا بینک بھاگ گئی ہے، بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ حضور تو فرماتے ہیں مال کی زکات نہیں دی جاتی ہے اس میں خیر نہیں ہوتی ہے، اور جس کی زکات دے دی جاتی ہے آقا فرماتے ہیں اس مال کی گارنٹی پھر مدینے والا محمد لے رہا ہے، نہ اس سے کوئی چیز کم ہو سکتی ہے نہ نقصان کیا جاتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہم چلے کس جگہ پہ ہیں؟ بدلو اپنے طریقے، اور چاہتے ہو نا آج بھی اللہ کا ولی پیدا ہو تو پھر نیک گودے تلاش کر کے لاؤ۔ بے شک۔ ہاں، رشتے بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوتے ہیں۔ پہلے لنٹر دیکھا جاتا، گھر کیسا لڑکی کا، اب ایک گھر سے نکاح کر رہا ہے کہ لڑکی سے کر رہا ہے، گھر کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، پھر پوچھا جاتا مالی حالیت کیا، حالت کیا ہے، پھر بتایا جاتا ہے پیسے والے ٹھیک ٹھاک ہے، چلو اب لڑکی دیکھی جائے گی۔ لڑکی دیکھنے کے بعد ابھی ہاں نہیں ہوتی، پھر پوچھا جاتا ہے کہ صاحب کیش دو گے؟ جی جی، اگر ہاں ہو گئی کیش پہ یا چیک پہ تو پھر بندہ خوش ہوتا، کہتا ٹھیک ہے لڑکی پسند ہے، وہ حیا کر، غریب کی زندگی دشوار نہ کر، شرم آنی چاہیے۔ جو قوم دولت کے لیے دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرے، مجھے بتاؤ وہ قوم ترقی کیسے پا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا فارمولہ ہو تو مجھے بھی دے کے جانا، کیونکہ مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے ترقی کی، میں بھی چاہتا ہوں آگے بڑھنا، مگر ایسا کوئی فارمولہ نہیں۔ خدا کے واسطے غریبوں کا جینا مشکل نہ کرے، غریبوں کا جینا مشکل نہ کرے۔ ہر بندہ جنتی ہونا چاہتا ہے، جنتی ہونا چاہتا ہے تو سنیں کسی غریب کا سہارا بن جاؤ۔ یہاں تم غریب کا سہارا بنو گے، مصطفیٰ قبر میں تمہارا سہارا بن جائے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، کہ یہ حالات نہیں، آج بیٹیاں پھانسی نہیں لگا رہی، آج ایسے لٹیروں کی وجہ سے جن کی کیش تک 10 لاکھ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کی وجہ سے غریب بیٹیوں کے بالوں پر سفیدی آ گئی۔ آج کوئی ان بیٹیوں کا پوچھنے والا نہیں۔ قصور کتنا ان کا کہ ان کا باپ 10 لاکھ میں داماد نہیں خرید سکتا۔ یہ قصور ہے اس غریب بیٹی کا کہ اس کا باپ 15 لاکھ دے کر کے بیٹی کے لیے ایک شوہر نہیں خرید پایا۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھکاری وہ ہیں جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں وہ صرف بھکاری ہیں، لیکن یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں جو 10 لاکھ کی ڈیمانڈ مانگتے ہیں۔ اور تم سے اچھے بھکاری وہ ہیں جو جامع مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، جو ٹھیلوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کم سے کم وہ مانگتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں تو جو دیتا اسے تو برباد نہیں کرتے، اور یہ اتنے بڑے بھکاری ہیں جس سے لیتے ہیں یہ اس کو برباد کر کے بھکاری بنا دیا گیا۔ بے شک۔ کڑوی سچائی ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا کب ہے تم نے؟ اپنے اعمال بہتر کرو اور اپنا کردار بہتر کرو۔ غوث پاک سے سچا پیار کرتے ہو نا تو نیت یہ کرنا جب ہماری نکاح کا اللہ دن دے گا تو ہم دولت والی نہیں لائیں گے، ہم مصطفیٰ والی لے کر کے آئیں گے، غوث پاک والی لے کے آئیں گے، خدا والی لے کے آئیں گے۔ اگر پارشا بیٹی گھر میں آئے گی، ایک بات بڑی تکلیف دے مجھے یہ لگتی ہے، ہوتا کیا ہے اگر امیر کی بیٹی ہے، امیر کی بیٹی ہے اور 1000 داغ اس کے دامن میں ہے تو پیسہ اس کے ہر داغ کو چھپا دیتا ہے، لیکن بچی غریب ہے، کتنی بھی پارسا ہے، رات و دن قرآن پڑھنے والی، تو اس کی غریبی اس کو ذلیل بناتی ہے۔ ہماری سماج کی نظر میں اس کا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے،
کہ نہیں اس کی آنکھ اچھی نہیں، اس کا قد اچھا نہیں، اس کا نسب اچھا نہیں، اس کی اماں نے یہ کیا تھا، اس کے دادا نے یہ کیا تھا. خدا کے واسطے لوگوں کے عیب نہ کھولا کرو، عیب نہ کھولا کرو. ہاں جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، بے شک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. میرے بچوں پردیس رہتے ہو، دور دور جایا کرتے ہو، اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں کرے، تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے، تمہاری جائز کمائی میں برکتیں کرے. زندگی کا یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا. آپ نے فرمایا معافی چاہیے سیب کی. کیا کہا تھا کہ مل جائے گی؟ وہ پہلی نظر ڈال کے دیکھ لی، غوث پاک کی شان ملاحظہ کرے، پہلی نظر ڈال کے دیکھ لی. کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا جو ایک سیب کی معافی لینے کے لیے آیا. دیکھ کے کہنے لگے معافی تو مل جائے گی، میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. باغ کی رکھوالی کوئی اور ہوتا تھا، رے ایک ہی سیب تو کھایا تھا، وہ باغ رکھائیں گے، چل جاؤ گا دیکھا جاگا، نہ کر رحمت کرما. آج کا بندہ نوجوان یہ کہہ دیتا ہے، لیکن وہ غوث پاک کے والد کا منظور ہے. ایک روایت کے مطابق 7 سال باغ کی رکھوالی کی، دوسرے روایت کے مطابق 10 سال باغ کی رکھوالی کی. جب مقرر جو مدت تھی وہ پوری ہو گئی، کہنے لگے اب معافی ملے گی. وہ تو پہچان گئے، کہنے لگے معافی ابھی نہیں. کہا پھر کب ایک شرط ہو رہے. کہا اور شرط؟ کہا کون سی؟ کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ اس وقت کا فیصلہ، آج کا نہیں ہے. آج اگر نوجوان سے اب کوئی بات کر لے نا لڑکی والا، تو پھر وہ ابا کوئی سائیڈ کر دیتا ہے کہ میں خود بات کر رہا ہوں تم سائیڈ ہو جاؤ. وہ اس دور کی بات ہے. کہنے لگے میں یہ فیصلے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے پھر معافی نہیں ملنے والی، معافی چاہیے، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. خیال آیا عبداللہ سومئی تو نے، خیال آیا آپ کو ابو صالح تو نے اتنی ریاضتیں کی ہیں، اگر معافی کے لیے یہ نہ کیا تو زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس لیے چلیے شرط بھی مان لے. فرمانے لگے مجھے منظور ہے. آپ نے جیسے اتنا کہا، حضرت عبداللہ سومئی کہنے لگے سنو بیٹا شرط منظور ہے، لیکن بات تو سن لو، میری بیٹی کیسی ہے؟ کہا کیسی بیٹی ہے؟ کہا میری بیٹی کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے. ایک بہت بڑا چیلنج زندگی کا تھا، ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے کھڑا تھا. بیٹے یہ کمیاں ہیں میری بیٹی میں، یہ عیب سمجھ یا کمی سمجھ. میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، اور لولی لنگڑی اندھی بہری جو آپ کہہ سکتے تھے آپ نے کہا. کہا منظور ہے. آپ سوچنے لگے یا اللہ زندگی کیسے کٹے گی. خیال آیا کوئی بات نہیں، زندگی کاٹ لیں گے، معافی تو مل جائے گی. اللہ اکبر. یہ دیکھو تو صحیح، ایک معافی کے لیے آپ کتنی بڑی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے اس پہ بھی ہاں کر دیا. جب ہاں کیا آپ کا نکاح پڑھایا گیا. نکاح ہوا تو آپ کے سسر صاحب غوث پاک کے نانا کہنے لگے جاؤ بیٹے، وہ جو سامنے مکان دیکھ رہے ہو اسی کے اندر تمہاری بیوی میری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے. حضرت ابو صالح جب اس کے دروازے پہ گئے، سب جانتے ہیں، کنجی کٹکھٹائی، جیسی کنجی کٹکھٹائی اندر سے آواز آئی ٹھہریے. آپ حیرت میں تھے کہ یہ آواز کس کی ہے. جیسی دروازہ کھلا آپ دیکھ کر کے حیرت میں تھے، ایسا لگ رہا تھا کوئی عام خاتون نہیں بلکہ جنت سے کوئی حور زمین پہ اتر آئی ہو، زمین حور زمین پہ اتر آئی ہو. آپ دیکھ کر کے حیرت میں تھے کہ مجھ سے تو ایسا کچھ نہیں کہا گیا ہے. یہ تو کھڑی بھی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، چل کے بھی آئی ہے، اس نے کنڈی بھی کھولی ہے، دروازہ بھی کھولا ہے. واپس انہی پیروں پہ پلٹ گئے. کہا آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے اندر صرف میری بیوی ہے، یہ دوسری خاتون کون ہے؟ کہا کس خاتون کا تذکرہ کر رہے ہو؟ کہا جس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، پیر بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں. اللہ اکبر. اتنا سنا آپ کے سسر غوث پاک کے نانا مسکرانے لگ جاتے ہیں. کہا بیٹا وہی تو تمہاری بیوی ہے. اللہ اکبر. کہا آپ نے تو ایسا ایسا کہا تھا. کہا بیٹے میں نے سچ کہا تھا. کہا کس لیے کہا تھا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی کبھی گھر کے باہر نہیں نکلی، اس لیے میں نے اس کو پیروں سے لنگڑی کہا. اس نے کبھی دنیا کی طرف شریعت کی حد کو پار کر کے کسی ناجائز چیز کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، اس لیے میں نے اسے اندھا بھی کہا تھا. اس نے کبھی بھی غلط جملہ ناجائز اپنی زبان سے نہیں نکالا، اس لیے میں نے گونگا کہا تھا. اللہ اکبر. جب واپس پلٹے گئے اور اس چمن میں آ کر کے ایک پودا حضرت ابو صالح کے نام کا لگا ہے، اور جب یہ چمن لہلہایا اور اس چمن کے اندر کلی بن کر کے جو بچہ پیدا ہوا، دنیا نے عبد القادر کہا. مشیت کہہ رہی تھی یہ صرف عبد القادر نہیں ہے، ہم نے اس کو زمانے کا غوث الاعظم بنا کے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث و خواجہ رضا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. کوئی عام شخصیت نہیں سرکار غوث پاک کی، عام شخصیت نہیں، بہت بڑی ذات سرکار غوث پاک کی ہے.
نصیب والے ہیں وہ لوگ جو ان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، مقدر کے دھنی ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کبھی نہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ ہاں جب مائیں پارسا ہوتی ہیں تو بیٹے غوث العظم ہوتے ہیں، بیٹے غوث العظم ہوتے ہیں۔ ماؤں کی تربیت اور ماؤں کی پارسائی سے بیٹے ولی بنا کرتے ہیں۔ کون ہے سرکار غوث پاک؟ اللہ کو اکبر، کبھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آج بندہ سوچتا ہے نا کہ مجھے چلے میں جا کر کے ولایت ملے گی، ہاں کوئی کہتا تبلیغ سے ولایت ملے گی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم جتنا سستا سودا ماں کے قدموں سے جنت ملنے کا اور ولایت ملنے کا ہے، اس سے چھوٹا رستہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس سے چھوٹا رستہ نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا؟ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا حضور آپ کو ولایت کیسے ملی؟ تو آپ کہنے لگے کسی کو ولایت زہد و تقوی سے ملی، کسی کو ولایت قیام سے ملی ہے، کسی کو ولایت دنیا چھوڑنے سے ملی ہے۔ کہا پھر آپ کو ولایت کیسے ملی؟ آپ فرمانے لگے مجھے ولایت میری ماں کی خدمت سے ملی ہے، بے شک میری ماں کی خدمت سے ملی ہے۔ بچوں جوانوں پردیس جاتے ہو، گزارش ہے ماں باپ سے دور رہتے ہو، اللہ توفیق دینا تو روز کم سے کم ایک بار ماں باپ سے بات کر لیا کرو، ایک بار ضرور ماں باپ سے بات کر لیا کرو۔ ہمیں اپنے یار دوستوں سے بات کرنے کا وقت رہتا ہے لیکن ماں باپ سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ روز ہمیں پتا اپنے دوست کو 6 بجے کال کرنی ہے، ہم کر لیں گے، لیکن ماں باپ موبائل اٹھا اٹھا کے پلٹتے رہتے، بیٹے کا ابھی تک فون نہیں آیا، بیٹے کا فون نہیں آیا، وہ پردیس رہتے ہو۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے دور نہ رہا کرو۔ دور نہ رہنے کا مطلب یہ ان سے بات کرتے رہا کرو۔ کتنے تو پردیس گئے اور جا کے ماں باپ کو بھول گئے، اور جب کہا جائے کہ یار کبھی ماں باپ کے پاس بھی چلے جایا کرو تو کہتے نہیں اجازت لے کے آئے تھے۔ ہم جانتے ماں باپ کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، اجازت کیا، وہ جو تم مانگو وہ دینے تیار ہے۔ اگر دنیا کی کہانی پہ غور کیا جائے تو ماں اگر بیٹے کے مانگنے پہ دل دے سکتی ہے تو پھر ماں بیٹے کے مانگنے پہ اجازت کیوں نہیں دے سکتی؟ بولو دے سکتی ہے نا؟ تو یہ بہانہ بنا کر کے ماں باپ سے دور مت ہوا کرو، ماں سے پوچھ کے آیا ہوں۔ اللہ کے بندو ماں بہت بڑی نعمت ہے، باپ بہت بڑا رب کا کرم ہے جو تمہیں ملا ہے۔ ہاں دولت پوری زندگی کما لوگے لیکن ماں باپ دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے، یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اگر یہ بوڑھے ہو جائیں کمزور ہو جائیں تو پھینک یار پیسہ کمانا، ان کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ راضی ہو گئے خدا کی قسم نہ یہاں کمی رہے گی نہ وہاں کمی رہے گی۔ ماں باپ سے دور نہ رہا کرو، ماں باپ سے دور نہ رہا کرو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ مجھے جو ولایت ملی ہے نا وہ ریاضت سے نہیں، قیام سے نہیں، ماں کی خدمت سے ملی ہے۔ حضور کیسے؟ فرمانے لگے نا ایک دن میں نے ماں سے کہا می کیا بات ہے بیٹا؟ کہا اجازت دے۔ کہا کس چیز کی؟ کہنے لگے ایک طرف تو مجھ پہ رب کا حق ہے، دوسرا تیرا حق ہے، میں بڑا کمزور، میں ایک وقت میں دو کے حق ادا نہیں کر سکتا، اجازت دے۔ کہا کس لیے؟ کہا اپنا حق معاف کر دے، میں رب کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں رب کی عبادت کر کے اسے راضی کروں گا۔ ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنا حق معاف کیا۔ ماں نے حق معاف کر دیا، 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ نے وہ جنگل بدلا دوسرے جنگل کی طرف جانے لگے تو وہ راستہ آپ کی بستی کی طرف سے گزر کے جاتا تھا، بستی کی طرف سے وہ راستہ جا رہا تھا۔ آپ کی نگاہ اٹھی تو اپنا گھر نظر آیا، جب گھر نظر آیا 40 سال کے بعد اپنا دروازہ دیکھا، 40 سال کے بعد اپنے دروازے پہ نگاہ ڈالی تو خیال آیا لگتا ہے ماں ہے کہ نہیں۔ کہا چلو جب نکل کے جا رہے ہیں تو ایک بار ماں سے ملاقات کر کے چلے جائیں۔ کہتے رات کا آدھا وقت گزر چکا تھا، میں دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے دیکھا نالی کے اندر پانی کا وضو کا پانی بہ رہا تھا، میں سمجھ گیا میری ماں اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کہتے میں گیا ماں کے قدموں میں جا کر کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا۔ ماں نے کہا بیٹے بتا تو صحیح کہ تو جس کام سے گیا تھا تیرا کام ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگے ماں میں جس کام سے گیا تھا میرا وہ کام تو ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر فرماتے ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے ٹھہر جا۔ کہتے میں تو ٹھہر گیا لیکن ایک دن رات کو نا میری ماں نے پانی مانگ لیا، سردی کی رات تھی، ماں نے اٹھ کے پانی مانگا، میں گیا پانی لینے
پینے کے لیے گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا، تھوڑی دیر لگ گئی، کنویں سے پانی لانا تھا، میں پانی لے کر کے آیا، جب تک میں لے کر کے پانی آیا میری ماں سو چکی تھی۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کو اٹھایا جائے، پھر دل نے کہا نہیں بوڑھی ہے، آنکھ لگی ہے، اگر جاگ گئی تو دوبارہ سو نہیں پائے گی، اس لیے کہا میں نے ماں کو اس کی بیداری کے ڈر سے اٹھایا تک نہیں، میں انتظار کرنے لگا۔ کہتے ہیں انتظار میں صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے، ماں نے دیکھا میں اس کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑا تھا۔ فرماتے جیسی ماں نے دیکھا، کہا بیٹے بایزید، کہا جی، کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا اے ماں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ تو نے مجھ سے پانی مانگا ہے، میں پانی کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں نے ہاتھ میں پیالہ دیکھا، لخت جگر کا چہرہ دیکھا، پانی کا گھونٹ پیا اور اس کے بعد ماں نے ہاتھ اٹھائے۔ کہتے جیسی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ اکبر، ماں کا ہاتھ اٹھانا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو ریاضتیں، جو عبادتوں کے بعد، جو 40 سال کی خاک جاننے کے بعد مجھے رتبہ نہیں ملا تھا، وہ میری ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے ساری منزلیں میرے لیے آسان فرما دی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب تک پانی نہیں پلایا تھا دنیا میں اندھیرا تھا، جیسی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میں نے نیچے دیکھا تو سرا نظر آ رہا تھا، اوپر نگاہ ڈالی تو رب کا عرش آخر نظر آنے لگا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ آج بھی ولایت کا دروازہ کھلا ہے، مگر بندہ اسے حاصل تو کرے۔ ہم ماں باپ کو چھوڑ کے دنیا بھر کی عبادتیں کر رہے ہیں، جو فرض عبادت ہے وہ سب پہ لازم ہے، قرض ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ ضروری ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، اعلان کراتے ہیں مسجد میں 50,000 میری طرف سے، 20,000 میری طرف سے، اما 10 روپے کی دوا کے لیے پریشان ہے، کیا کرو گے 10-20,000 مسجد میں لگا کے؟ ضرورت تو پہلے ماں کو تھی نا، ماں کو ضرورت تھی، تم نے کیا دیا ماں کو؟ اگر ماں باپ کہتے بیٹے دوا کی ضرورت ہے، کہتے ہیں تمہارے خرچے بہت زیادہ ہو گئے، بڑھاپے کی وجہ سے بیماریاں لگی جاتی ہیں، تو مطلب یہ تو نہیں تمہاری ہر بیماری کا علاج کیا جائے۔ ہم یہ ماں باپ کو کہتے ہیں، یہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں۔ کون نہیں جانتا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ جب آپ والد سے جدا ہوئے، کتنے سال جدا رہے؟ 40 سال جدا رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت شاہی پہ بیٹھ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے گئے، تو پتا تو صحیح جب باپ بیٹے کی جدائی 40 برس رہی ہوگی، ان باپ بیٹوں کی ملاقات کا اشتیاق، ایک دوسرے کے لیے پیار کتنا بڑا ہوا ہوگا، کتنی محبتیں جاگی ہوئی ہوں گی۔ 40 سال کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے ہیں تو سنو ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد ملے ہیں اور جیسی باپ کے چہرے پہ حضرت یوسف کی نگاہ پڑی ہے تو باپ کی محبت میں حضرت یوسف گم ہو گئے اور احترام کے لیے کرسی سے نہ اٹھ سکے، بیٹھے رہ گئے۔ باپ کے لیے یوسف نہ اٹھے، اور دھوکہ نہیں، خیال نہیں، ایسا نہیں تھا کہ باپ کی توہین کرنا چاہتے ہو، صرف وجہ یہ تھی باپ کا چہرہ دیکھ کر باپ کے پیار میں ایسے گم گئے کہ اٹھنا بھول گئے تھے۔ اللہ اکبر، باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، جیسی بیٹھے رکھے گئے، اتنے میں جبریل کو رب نے بھیجا ہے، اچھا میرے یوسف سے سلام کہ اور ساتھ میں پیغام دے کہ یوسف آج تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھے گئے، ہم نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے لو تمہیں یہ پیغام دے رکھے ہیں، آج کے بعد کوئی نبی تمہاری نسل سے قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، مجھے بتا حضرت یوسف وہ نبی ہیں کہ اب تک جتنے بچے ان کی نسل میں پیدا ہوئے تھے مرد سارے نبی تھے، لیکن باپ کے لیے نہ اٹھ سکے، اور وہ بھی باپ کی توہین میں نہیں، دھوکے ایسا نہیں کہ اپنی کرسی کا گھمنڈ تھا، اپنے تاج کا فخر تھا، نہ باپ کے پیار میں ایسے کھوئے تھے کہ اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکے، کھو گئے باپ کے چہرے میں۔ رب نے جبریل کو بھیج دیا، یوسف تو باپ کے لیے نہیں اٹھا، لے ہم نے تجھ سے یہ شرف لے لیا ہے، آج کے بعد کوئی نبی تیری نسل میں پیدا نہیں کرے۔ اگر نبی باپ کے لیے نہ اٹھے تو اس سے یہ شرف لے لیا گیا، اور تیری میری اوقات کیا ہے، ہم کس کھیت کی مولی۔ آج بیٹے باپ کو پائنتی میں بھی بیٹھنے جگہ نہیں دیتے،
تو کہتے ہیں ہم پہ رحمت نہیں، ہم پہ برکت نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھو ساری دنیا کی دعائیں ایک طرف، ماں باپ کی دعائیں ایک طرف۔ بے شک میرے حضور نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی، فوراً، یعنی منہ سے نکلی اور قبول ہو گئی۔ فوراً کا مطلب یہ ہے منہ سے نکلی اور قبول۔ وہ 3 لوگ کون؟ فرمایا گیا مسافر کی دعا، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے رستے میں نکلے، بے شک اگر منہ سے اس کی کوئی دعا نکلی فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوسرے میرے حضور نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق مظلوم کی دعا، دوسری روایت کے مطابق شہید کا تذکرہ دوسری جگہ پر ہے۔ ان 2 لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسرے فرمایا گیا ماں باپ کی دعائیں۔ تو یاد رکھو جتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں اتنی جلدی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جو باپ ہے ان سے گزارش کروں گا، اولاد کچھ بھی کر دے کبھی زبان سے بد دعا نہ دینا۔ سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اس کے لیے مقدر کی لکیر بن جاتی ہے۔ کتنا بھی غصہ آئے برداشت کرنا، اولاد کو بد دعا نہ دینا۔ اور اولاد سے گزارش ہے مر جانا، اس نتیجے پہ نہ پہنچنا کہ اولاد کے لیے ماں باپ بد دعا کریں، بد دعا کریں، ورنہ یاد رکھیں اگر فرمایا گیا ایک طرف 70 اولیاء بیٹھے ہوں، 70 ولی، اور ایک طرف ماں بیٹھی، 70 ولی تیرے لیے بد دعا کرتے ہو، تنہا ماں تیرے لیے دعا کرتی ہو، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے لیکن ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ بابا بابا زندہ باد زندہ باد۔ یہ ماں ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے ماں رابعہ بصریہ ہو تبھی دعا قبول ہوگی، باپ حسن بصری ہو تبھی دعا قبول ہوگی، نہیں، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ پارسا نہ ہو، کتنی بھی بے عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے اولاد کے حق میں نہ تو پھر دعائیں ٹالی نہیں جاتی۔ تاریخ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے، اس کا نام جریج تھا۔ کیا نام تھا؟ بولیں، ختم کر لی جائے گفتگو؟ نہیں بھی کہہ رہے ہیں اور بولنے بھی تیار نہیں، ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ آپ تھک چکے ہیں۔ کیا نام تھا؟ جریج۔ اور اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد تھا کہ اس نے دنیا میں آنے کے بعد عبادت کے سوا کچھ کیا ہی نہیں۔ اتنا بڑا عابد و زاہد، اور یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی پارسائی کی گواہی ایک بچے نے دی تھی۔ اتنا بڑا ولی، سمجھ گئے نا اس کا مقام کتنا ہوگا؟ جب سے دنیا میں آیا عبادت 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 عبادت، کچھ جانتا ہی نہیں اس کے سوا۔ لیکن ایک دن نہ یہ عبادت میں مصروف تھا، دروازے پہ ماں گئی۔ ایک وہ بولتے نا ہم لوگ آج کی زبان میں خانقاہ، ایک اس کا گھر تھا عبادت خانہ، وہ بنایا تھا اس نے، اسی کے اندر عبادت کرتا تھا۔ خانقاہ کے اندر ایک دن ماں آ گئی ملنے کے لیے، یہ عبادت میں مصروف تھا۔ جب ماں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا نا، یہ عبادت میں تھا، ماں نے دروازہ کھلا دیکھا اندر آ گئی۔ ماں نے بیٹے کو آواز دی، کوئی جواب نہ آیا، پھر آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ خیال آیا ماں آئی ہے دروازے پہ، کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے۔ پھر دل نے کہا یار عبادت چھوڑ کے، کبھی کبھی جو ہے نا ہمارا خیال ہمیں ڈبا دیتا ہے، کبھی کبھی ہمارا خیال ہمیں برباد کر دیتا، ہم کبھی کبھی صحیح کے چکر میں غلط فیصلے کر جاتے۔ اس کے دل میں خیال آیا یار ماں کے لیے عبادت چھوڑ کے جاؤں، اس سے بعد میں ملتا ہوں۔ ماں انتظار کرتی رہی، ماں انتظار کرتی رہی۔ وقت جب کافی دیر ہو گئی، یہ عبادت میں مصروف تھا، ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ یاد رکھیں جو تم سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے درد بھی زیادہ ہوتا ہے، آپ کی چھوٹی سی کمی اس کو تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ جیسے اس نے کوئی جواب نہ دیا نا، ماں کا دل ٹوٹا، ماں کی زبان سے جملہ نکل گیا، تو نے اپنی ماں کو مڑ کر نہیں دیکھا؟ جب سے آیا ہے کبھی ملنے کا خیال نہیں آیا، آج میں آئی تھی تو تیرے پاس مجھ سے ملنے کا وقت نہیں۔ پھر ماں کی زبان سے ایک بد دعا کا جملہ نکلا، ماں نے کہا اللہ تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تجھے کسی فاحشہ، بد کردار اور بدکار عورت کے ہاتھوں ذلیل نہ کرا دے گا۔ یہ ماں جب تو بد دعا دے کے جا رہی ہے، اور جریج جیسا عابد و زاہد جس کی دنوں رات عبادت میں گزرتی ہے، اور ایک ماں بد دعا دے کے جا رہی ہے، تو کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تجھے فاحشہ کے ہاتھ، تجھے ایک رنڈی کے ہاتھ رسوا اور ذلیل نہ کرا دے گا۔ یہ کہہ کے ماں تو چلی جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرا ہے، ایک دن جریج کے دروازے پر ایک فاحشہ عورت آئی، اس نے آ کر کے اپنی
اپنی عزت کا سودا کرنا چاہا. کہا جریج میں تجھ سے منہ کالا کرنا چاہتی ہوں. جریج نے کہا مجھے رب کا ڈر ہے, میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے اس نے اس خاتون کو دھکا دے دیا. وہ خاتون جریج کے مکان سے نکلی, قریب والے مکان میں ایک شخص رہا کرتا تھا, وہ اس کے مکان کے اندر گئی اور اس سے جا کر کے منہ کالا کیا. جب اس سے اس عورت نے جا کے منہ کالا ہوا, اس سے منہ کالا کرنے کے بعد وہ عورت 19 سے ہو گئی. کچھ دن کے بعد پھر بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس نے کہا جریج کل تو نے مجھے دھکے دے کے نکالا تھا, آج میرا انتقام لینے کا دن ہے. پھر وہ بادشاہ کے دربار میں جاتی ہے اور جا کے کہتی بادشاہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. کہا بات کیا ہے؟ کہا وہ جسے دنیا عابد و زاہد کہتی ہے, جسے پارسا اور متقی کہتی ہے. کہا کس کا تذکرہ کر رہی ہو؟ کہ میں جریج کا تذکرہ کر رہی ہوں. کہا کیا کیا ہے اس نے؟ کہا اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, اس نے مجھ سے منہ کالا کیا ہے. کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا اس کی نشانی سب سے بڑی یہ بچہ ہے, یہ اسی جریج کا بچہ ہے. جب تاریخ دنیا بنتا ہے اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے. جیسی اتنا بادشاہ نے سنا اس کو جلا لایا. کہا جریج کو حاضر کیا جائے. جب پکڑنے گئے تھے کسی نے جوتے مارے ہیں, کسی نے تماچے لگائے ہیں, لیکن ابھی جریج کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب پکڑ کے جریج کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا ہے, بادشاہ پوچھتا ہے جریج بتاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا یہ جو خاتون کھڑی ہے تم نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے, اس کی گود میں جو بچہ ہے یہ تمہارا ناجائز بچہ ہے. جیسی جریج نے اتنا سنا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, جیسی آنکھ میں آنسو آئے اب اس کی پاور دیکھنا. بادشاہ کہتا ہے اس کے محل کو توڑا جائے, جس گھر میں رہتا ہے اسے زمین سے ملا دیا جائے. اب ہم اسے زمین کے اوپر برداشت نہیں کریں گے, اس کو قید میں ڈالا جائے. جب جریج نے اتنا سنا ہے تو فوراً جریج کو جلا لایا. کہنے لگا سنو بادشاہ بات یہ ہے اگر یہ کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے تو پھر میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ کہا کوئی گواہ ہو تو لاؤ. آپ کہتے میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. البتہ ٹھہریے. جریج اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس عورت کے پاس گئے جو بچہ لے کے کھڑی تھی, اور جانے کے بعد آپ نے اپنی انگلی بچے کے پیٹ میں رکھی اور جریج نے کہا تھا بچے تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے. جیسے اتنی بات کہی ہے بچے کو رب نے قوت گویا عطا کی. بچہ کہتا ہے جریج پارسا ہے, میری ماں جھوٹی ہے, یہ جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے میں اس کا بچہ نہیں ہوں بلکہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. جیسے اتنا سنا کہ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا معاف کر دے جریج. جریج کہتا ہے قصور تمہارا نہیں ہے, قصور میرا ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ میری خطا کا نتیجہ ہے. کہنا کیا چاہتے ہو؟ تب جریج نے کہا تھا ایک دن میری ماں دروازے پہ آئی تھی, میں عبادت کے گھمنڈ میں اپنی ماں سے نہ مل سکا تھا. اس نے میرے لیے بددعا کی تھی خدا تجھے اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک تجھے ایک فاحشہ کے ذریعے ذلیل نہ کرا دے گا. کہا بادشاہ نہ تیرا قصور ہے نہ اس کا قصور ہے, قصور میرا ہے. میں نے ماں سے بددعا لی ہے. اللہ اکبر. بتا تو صحیح نوجوان, اگر جریج جیسا ولی ماں کی بددعا سے نہیں بچ سکتا تو تیرا میرا جیسا امتی ایک ماں کی بددعا سے کیسے محفوظ رہ سکتا؟ بے شک بے شک. اس لیے ضروری ہے ماں باپ سے دعائیں لیا کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. کبھی یہ نہیں کہ میں نے ماں باپ سے اجازت لی, ان کا دل نہ دکھنے پائے, ان سے کبھی تکلیف کے لیے ان کو کبھی اس راہ پہ کھڑا نہ کرنا جو یہ تکلیف میں ہو جائیں. ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی دعائیں لیا کرو, ان کی دعائیں خدا کی قسم تمہیں ولی بنا دیں گی. فرمایا گیا جو چیز محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی اسے ماں کی دعا آسانی سے دلا دیتی ہے, ماں کی دعا آسانی سے دلا دیتی ہے. اس لیے ولایت کے پیچھے اکثر ماؤں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا, تاریخ پڑھیں سارے اولیاء, ان میں اکثر ایسے ولی ملیں گے جن کی ولایت کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں ماں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. بابا فرید گنج شکر کو کون نہیں جانتا, ماں کے ذریعے ولی بن گئے. مائیں پارسا ہوتی ہیں, بیٹے متقی پیدا ہوتے ہیں, بیٹے متقی پیدا ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف غوث پاک ہی صاحب کرامت ہیں یا صرف آپ کے والد ہی وہ صاحب کرامت ہیں. آپ کی پھوپھی بھی کرامت میں کم نہیں تھی. آپ کی پھوپھی بھی اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ گزری ہیں. نام حضرت عائشہ ہے. ہاں بارش نہیں ہو رہی تھی نا, تو عورتوں نے مشورہ کیا بارش نہیں ہو رہی ہے, چلو غوث پاک کی پھوپھی کے پاس چلتے ہیں, عائشہ حضرت عائشہ کے پاس. آ کے کہنے لگی محترمہ سید زادی دعا کریں.
بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ نے جھاڑو لی, صحن میں جھاڑو لگائی, آسمان کی طرف دیکھا, کہنے لگے میرے مالک جھاڑو میں نے لگائی ہے, چھڑکاؤ تو کر دے. اتنا کہنے کی دیر تھی, جو دھوپ سے تپ رہی تھی زمین ذرا سی دیر میں بارش کی بوندوں سے ٹھنڈی ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ غوث پاک کی خوبی کی شان ہے. بتا جس نسل میں نسل در نسل ولی ہوں, ان میں غوث پاک پیدا نہیں ہوں گے تو پھر کون پیدا ہوگا؟ ہاں, اگر گود اچھی ہوتی ہے تو پھر نسلیں بھی اچھی ہوتی ہیں. ہاں, جب ماں اتنی پارسا ہو, باپ ایسا پاک, تو پھر بیٹا کیسا پیدا ہوا؟ سرکار غوث پاک کے بچپن کا زمانہ تھا نا, تو آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. وہ کھیل بھی بڑا عجیب تھا, آج کی طرح نہیں تھا بچوں کا گلی ڈنڈے کا کھیل. غوث پاک کا کھیل بھی نرالا تھا. آپ کہتے تھے لا الہ, بچے کہتے تھے الا اللہ. تو ان کے کھیل میں جتنے شامل ہوئے تھے اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا. یہ کرم ہے سرکار غوث پاک کا, ولی بنا دیا تھا. وہ سنا ہوگا آپ نے نا, بزرگ آئے آ کے کہنے لگے السلام علیکم. جب سلام کیا نا غوث پاک نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. وہ ٹھہر گئے, وہ پوچھنے لگے بیٹے میں نے سلام کا جواب, سلام ایک بار کیا, تم نے جواب 2 بار کیوں دیا؟ آپ نے المختصر یہ کہا تھا کہ آپ آج سے 4 سال پہلے ہمارے دروازے سے گزر کے گئے تھے, آپ نے سلام کیا تھا. کہا بیٹے آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 4 سال. کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمانے لگے جب آپ نے سلام کیا تھا تو عبد القادر اس وقت ماں کے شکم کے اندر موجود تھا, اور میں نے آپ کے سلام کو سنا بھی تھا, آپ کی آواز کو پہچانا بھی تھا, پہچان بھی لیا تھا آپ کی آواز کو. اللہ اکبر. کہا 4 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی میری آنکھیں, انتظار تھا آپ کا آنے کا, آج آپ آئے ہو. کہا پھر کہ ایک جواب تو میں نے آج کا دیا ہے, ایک سلام کا جواب میں نے 4 سال پہلے کا دیا. کتنا گرم. یہ کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کلومیٹر دور سے ہی آدمی کو جلا دے, اتنی گرمی سورج کی, 1.5 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے یہ آدمی کو جلا دے. غوث پاک فرماتے میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا, تو آپ کی رضائی امی کہنے لگی عبد القادر بتاؤ گے کیا تم بچپن میں سورج میں چلے جاتے تھے, بھی چلے جاؤ گے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے امی وہ عبد القادر کا بچپن تھا, جوانی ہے, وہ بچپن تھا جوانی ہے. کہا جا سکتے ہو کہ نہیں؟ فرمانے لگے کہ میں وہ بچپن تھا جو عبد القادر سورج میں جاتا تھا, آج سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سما سکے. کہا کتنی طاقت ہے؟ کہا ماں آج خدا نے تیرے عبد القادر کو وہ شان عطا کی ہے کہ ایسے 1000 سورج بھی آ جائیں عبد القادر کے سینے میں آ کے گم ہو سکتے ہیں. یہ غوث پاک کی جوانی ہے, وہ بچپن تھا یہ جوانی. اللہ اکبر. پوچھو ان علماء سے, غوث پاک نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن کعبہ شریف میں پڑھا, پورا قرآن شریف پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے غیب سے آواز آئی عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اتنی بات کہی نا تو آپ کہنے لگے مالک تو خوب جانتا ہے جو عبد القادر کو چاہیے. پھر آواز آئی نہیں عبد القادر آج تو مانگے گا ہم دیں گے. تو غوث پاک کہنے لگے مالک تو خود اپنے کرم سے دے دے, تو خوب جو جانتا ہے جو مجھے چاہیے. تو رب نے فرمایا جا عبد القادر, قیامت تک جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جس نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ میرا ہو گیا. کہنے لگے مالک کتنے ایسے بھی تو ہوں گے نا جو میرا زمانہ نہیں پائیں گے, لیکن مجھ سے محبت کریں گے, اور تیرا دعویٰ وعدہ ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا وہ میرا. آواز آئی عبد القادر جا جو تیرے سلسلے میں داخل ہو جائے گا ہم اس کی بھی مغفرت کروا دیں گے. کہنے لگے مالک کچھ ایسے بھی ہوں گے جہاں تک میرا سلسلہ نہ پہنچے لیکن میرے تذکرے سنیں گے اور مجھ سے پیار کریں گے. تو آواز آئی عبد القادر جا جو یہ کہہ دے گا میں عبد القادر کا ہوں میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں. یہ شان سرکار غوث پاک کی. غوث پاک فرماتے تھے میں نے خود جہنم کے دروغہ سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا بتا کوئی قادری بھی تیرے پاس سے گزرے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا حضور مجھے کسی قادری کو دوزخ میں ڈالنے کی اجازت نہیں. یہ شرف ہے قادری ہونا, یہ برکت ہے قادریت. وہ لوگ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ہاں سچے پکے قادری رہیے, غوث پاک سے سچا پیار کیجئے, ان سے محبت کیجئے. اللہ تعالیٰ جن بچوں نے اس محفل کو سجایا محنتیں کی ہیں کوششیں کی ہیں, اللہ ان بچوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور مولا کریم ان کو دونوں جہان کی نعمت برکت عطا فرمائے. 2 بچ چکے ہیں محترم,
2 گھنٹے سے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ہم بھی، 2 بج چکے ہیں، اور مزہ تب تک ہی آتا جب تک لوگ دل جمی سے سنیں، ٹھیک ہے؟ جب اٹھنا بیٹھنا آدمی شروع کر دیتا ہے تو پھر سمجھ میں آ جاتا کہ اب تھک گئے۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں بس آپ نے اتنا دیر سنا، محبت سے سنا۔ اللہ تعالیٰ اس تذکرے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور مولا کریم ہم سب کو سرکار غوث پاک کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن انہی کے غلاموں کی صف میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچنا ہے، فرائض پہ عمل کرنا ہے، اور جتنے بھی کاموں سے شریعت نے روکا ہے ہمیں ان سے دور رہنا ہے۔ جب نیک عمل کریں گے تو شیطان چھین سکتا ہے ہمارے اعمال کو، ان اعمال کی حفاظت کے لیے ہمیں ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، ہمیں ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنا ہے۔ آل رسول اولاد علی سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی عظمتیں ہم اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور سید کی ذرا شان بیان کریں، سید کا اپنا مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا میں سید کی شان کیا بیان کروں، ان کی شان تو یہ ہے کہ اگر ان پہ درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ رتبے سیدوں کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، کلمہ تو کم سے کم اتنی زور سے پڑھ لیں کہ حضور کے بیٹے کے کانوں تک آواز آ جائے، اور یہ کلمہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ یہ کلمہ تو ہمیشہ بار بار ہم نے پڑھا ہے، لیکن آج مصطفیٰ کے بیٹے کے سامنے پڑھو تاکہ قیامت میں کوئی ہمارے کلمے کا ضمانتی بھی نظر آ جائے، گواہ بھی ہو۔ ان کو گواہ بنا کے ذرا پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔